السلام علیکم۔ میر تقی میر، غزل نمبر 1، شعر نمبر 3۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ زخم جگر مطلب ہے دل کا زخم، دکھ۔ داور محشر کے دن انصاف کرنے والا یعنی اللہ تعالی انصاف طلب ہے، انصاف مانگ رہا ہے۔ تیری بیداد گیری ہوتا ہے ظلم۔ یہاں پہ تیری بتا رہا ہے شاعر، مخاطب ہے سامنے والے سے، اور وہ ہے محبوب مجازی یا کوئی اور انسان بھی ہو سکتا ہے جس کا شاعر کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے، محبت ہے جس کے شاعر کو۔ یعنی شاعر محبوب سے مخاطب ہو کے، محبوب مجازی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے دل پر تمہارے زخموں کی وجہ سے، جو تمہارے ظلموں کی وجہ سے میرے دل پر جو زخم لگ رہے ہیں، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں گے۔ تو یہ غور کیا جائے تو یہاں پہ شاعر اصل میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کا شکوہ کر رہا ہے۔ محبت کا اصول ہے، محبت کے بہت سارے اصولوں قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ محبوب کا شکوہ نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ نہ محبوب کا شکوہ محبوب سے کیا جا سکتا ہے، اور نہ محبوب کا شکوہ دنیا کے کسی اور بندے سے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا محبوب کا شکوہ محبت کے قوانین کے خلاف ہے بات۔ عاشق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ محبوب کا شکوہ کرے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ شاعر اپنے محبوب کا شکوہ کر رہا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کیوں کی۔ ہمارے مذہبی حوالے سے کہ قیامت والے دن ہم انسانوں کی جو زبانیں ہیں وہ بند ہوں گی، اور جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بات کریں گے، اعضاء بولیں گے۔ یعنی اس میں ہاتھ پاؤں، اس میں دل بھی بولے گا۔ جو دل ہے اس کے اوپر جو زخم لگے ہوئے ہیں، وہ دل بتائے گا کہ میرے دل پہ، کہ مجھ پر یہ جو زخم لگائے ہیں یہ کس نے لگائے ہیں؟ یہ فلاں بندے نے لگائے ہیں۔ تو شاعر انڈائریکٹلی، اور پھر وہ کیا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں گے کہ جتنے زخم مجھ پہ لگے ہیں اتنے زخم اس بندے کے دل پر بھی لگے جس نے یہ زخم پہنچائے ہیں۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ برابری کی جائے۔ جیسی تکلیف ایک کو پہنچی ہے ویسی ہی تکلیف دوسرے کو بھی پہنچے۔ تو انصاف میں کے مطابق انڈائریکٹلی یہاں پہ محبوب کو تنبیہ کر رہا ہے شاعر، وارننگ دے رہا ہے کہ تم ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، مجھ سے دور نہ رہو۔ اب عاشق کے پیش جو ظلم ہوتا ہے محبوب کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ محبوب اس کی بات نہیں سنتا، اس کی محبت کے جواب وہ محبت سے نہیں دیتا، اس کا نہیں بنتا، اس سے ملتا نہیں ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو چاہتا ہے عاشق کے محبوب سن لے، عمل کرے، اور محبوب اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اس سے ہر دفعہ عاشق کو دکھ ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے دل کے زخم ہیں جو اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا بتایا پیچھے کہ محبت کا قانون کیا ہے کہ محبوب کا شکوہ نہیں ہوتا۔ تو شاعر سے بتا رہا ہے کہ میں تمہارا شکوہ نہیں کر رہا، میں آج بھی تمہارا شکوہ نہیں کر رہا، میں قیامت والے دن بھی میں قیامت والے دن بھی تمہارا شکوہ نہیں کروں گا۔ میں بلکہ یہ کیونکہ قیامت والے دن کیونکہ جسم کے اعضاء بولیں گے، ایسے وہ دل بھی اللہ تعالیٰ کو گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا تھا، تو لہذا تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ آخری ایک لفظ یہاں پہ ہمارا لکھا گیا۔ لفظ ہمارا سے کیا مراد ہے کہ ہم دو کون ہیں اس میں؟ عاشق اور عاشق کا دل، کہ اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر تمہیں کسی وجہ سے آج چھوٹ مل رہی ہے، تمہیں فوراً تمہارے ظلموں کا حساب نہیں مل رہا، تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ قیامت والے دن بھی تم بچ جاؤ گے۔ قیامت والے دن میرا دل چیخ چیخ کے انصاف مانگے گا اللہ سے
اور انصاف کیا ہے کہ جتنے دکھ تم نے مجھے دیے ہیں اتنے دکھ تمہیں بھی ملے۔ یہ تھا شعر نمبر 3 غزل نمبر 1 میر تقی میر۔